बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। हमारी पूरी मईशत, अदालती निज़ाम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले अदारे जो हम समझते थे या हमें पढ़ाया जाता रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, तो तस्वर बढ़ता था एक महज़ब मुआशरे का। अब तो समझ ही नहीं आती। पहले ज़्यादातर जज करप्शन में इन्वॉल्व थे या वो फैसला एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक करते थे। एक लिहाज से तो ये भी बड़ी ज़ालिमाना अंदाज था। अब वो तरीक़ा कार ही बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अगर ज़मीर के मुताबिक और आईन पाकिस्तान के मुताबिक फैसला करना भी चाहे, नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो ढांचा है इंसाफ का, जिसे अब हमें कहा गया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट कहो, उनमें बस में ही नहीं है, ओरिजिनेट भी नहीं करता कि उससे इंसाफ मिले। वो उन्होंने नाक की मोम की नाक बना दिया है। अब हमारे तहरीक इंसाफ वाले लाख चीखें चलाए कि ये नाइंसाफ़ी है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। कौन सा कानून, कौन सा आइन? यहाँ तो हर साल का अलग आइन होता है या हर रिजीम का अलग आइन बन जाता है। 73 का आइन बना, भुट्टो साहब ने उसको इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं है। मैं बार बार ये इशू उठाता हूँ, कोई मुझे कहे आप गलत कह रहे हैं। 73 के आइन से तो भुट्टो को नफरत थी, इसलिए अपने पूरे दौरे हुकूमत में 73 का कॉन्स्टिट्यूशन was held in abeyance, क्योंकि वहाँ पे वो इमरजेंसी लग गई। हाँ, अलबत्ता जो इमरजेंसी थी वो आइन के मुताबिक लगाई गई, और उसका मतलब ये है कि 73 का आइन नहीं होगा। आप वो आइन अगर आप कहें, वो तो भुट्टो साहब के दौर में लागू रहा, लेकिन अमली तौर पे कभी नहीं लगा। हम तो उससे जिद्दोजहद कर रहे थे। 73 कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त तो हम तो जेल में थे। हम कह रहे थे 73 का आइन बनाएं,
اور ہم مظاہرے کر رہے تھے. اس میں میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، مجھے سول لائن حوالات کے اندر ڈالا ہوا تھا، پھر کیمپ جیل میں ڈال دیا گیا. تو ابھی ہم جیل کے اندر تھے کہ ایک مبارک سلامت کی لہر تھی پورے ملک میں. کہا گیا مبارک ہو مبارک ہو، 73 کا کانسٹیٹیوشن تسلیم کر دیا گیا ہے، بھٹو صاحب نے دے دیا ہے قوم کو. جو آپ کے مطالبے تھے آئین کے لیے وہ بھی انہوں نے کافی حد تک مان لیے ہیں. اور تیسرے دن ہم نے کوئی احتجاج کیا جیل کے اندر ان کے، تو وہاں وہ آئے ہمارے پاس سپرنٹینڈنٹ. اس نے کہا جناب آپ نے 73 کا کانسٹیٹیوشن تو منوا لیا ہے. اب اس کے بعد پہلے تو ہم آئین قانون کے مطابق آپ کی لک آفٹر کرتے تھے. اب ایمرجنسی لگ گئی ہے اسی 73 کے آئین کے مطابق، اور اس کے مطابق ہم تمام ملازمین پرسنل نوکر بن گئے ہیں سویلین گورنمنٹ کے. پہلے سی ایس ایس آفیسرس کو اپنے نکالتے ہوئے 4-5 مراحل سے گزرنا پڑتا تھا. اب جب بھٹو صاحب چاہیں 62 کے گریڈ کا آدمی بھی اسے کہیں جی آپ جا کے یہاں سے تبدیل ہو کے چلے جائیں دیرہ غازی خاں میں، اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو 22 کا ملازم ہوں اور یہ میری اسپیشلائزیشن ہے، وہ کہیں گے نہیں یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے. تو اس نے کہا تو ان کے غلام ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو پنکھے دے دو. اب وہ ہم نے آپ کو دے دیے، لیکن اب جو ہے وہ لیگلی تھے آپ کے. اب انہوں نے کہا پنکھے اٹھا لو. ہم نے اٹھا لیا. آپ نے رات کو چیخیں ماری شروع کر دی. برداشت کریں گے، یہ ہے آپ کا 73 کا آئین. تو یہ ایک ہمارے یہاں ملک جس طریقے کا آئین دیا جاتا تھا. پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے. اب وہ ٹھیک ہے بھٹو صاحب ہی لائے، یہ ان کا اختیار بھی تھا، لیکن جب انہوں نے حالات کو سازگار پایا تو پھر آئین سے اوپر کا آئین بھی ایک ہوتا ہے جسے مارشل لا کہتے ہیں. مارشل لا کے معنی ہوتے ہیں سپریم لا یا مارشل لا مینس نو لا. کوئی قانون نہیں ہے، فرد وید جو بولے گا وہی آپ کا آئین ہوگا. ان کی تقریباً 85 تک تو بلا شرکت غیرے وہ ان کا آئین 1977 جب اٹ واز نو لا، اٹ واز مارشل لا، لیکن انہوں نے کہا کہ آئین پڑا ہے آپ کا، دیٹ از ہیلڈ ان پیس، پڑا ہے.
یہ میں جو دے رہا ہوں وہ ضیاء کا آئین ہے. 77 سے وہ پھر چلتا گیا 88 تک. پھر بہرحال یہ پوری تاریخ ہی ایسی ہے. آج جو اس وقت ملک میں ماشاء اللہ ہے، اور ماشاء اللہ ہے، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اور مارشل اللہ بھی بدترین مارشل اللہ ہے دنیا کا. اس کو تو دنیا تو جانتی تھی، اب پاکستان کے لوگ بھی ساری قوم جانتی ہے. اب جو یہ کہہ دیتے ہیں وہی قانون ہے. اب دیکھیں مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو کرنے کو تیار ہیں. یہ کہتے ہیں ڈیل کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے 2 مطالبات ہیں، اور وہ جوڈیشل کمیشن اور رہائی جو 9 مئی کے ہوئے ہیں یا واقعات میں جو گرفتار ہوئے ہیں تمام پولیٹیکل لیڈر ورکرز کی رہائی. اب اس کے باوجود کہتے ہیں یہ نہ بھی مانو تو ہم مذاکرات جاری رکھیں گے، لیکن ہمیں اپنے لیڈر سے ملاقات تو کرنے دو. اب ملاقات کا کہہ کے رات بھی ثناء اللہ کہہ رہا تھا، وہ خانزادہ اپنا شہزاد کے پروگرام میں، کہ وہ اتفاقاً ہو گیا ہوگا، چھٹی کا دن بھی تھا تو کل انشاءاللہ ہو جائے گی. اب کل بھی گزر چکا ہے، ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے. تو وہ کیا ان کو کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں تحریری طور پہ لکھ کے دے دو. اس میں کوئی توقع کرے، کوئی وہ آئین، کوئی بیٹھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کرسیاں ہم چھین لیں گے، آپ مذاکرات کریں. اور بھائی ایوب خان نے بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بنا رہی تھی RTC، اور اس کو مطالبہ تھا ان کا کہ مجیب کو رہا کر کے لے آؤ یہاں پہ، تو اس نے رہا کر دیا تھا. بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہم نے دیکھے ہیں. تو ضیاء الحق ایوب خان نے جو بیج وہاں بویا تھا، وہ اس کی فصل نفرت اور علیحدگی کی تو تیار ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مذاکرات کیے اور آزادانہ انتخاب کو تسلیم کیا. اپنے بنائے ہوئے آئین سے پیچھے ہٹنے کی کو بھی اس نے تسلیم کر لیا. مگر آج کا ماشاء اللہ تو اس کے سامنے تو ایوب خان کا ماشاء اللہ بھی پانی بھرے گا، اس کے آگے پانی بھرے گا. نئے رستے نکل آتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی. ہم کہتے ہیں جی ہٹلر تھا، ہٹلر بیچارے کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا. جیسے جیسے ایک ماڈرن میڈیا آ رہا ہے اسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لا کی بھی نئی شکلیں نکل کے آئی ہوئی ہیں. جدید یہ جدید شکلیں ہیں. جو یہ آج کا مارشل لا ہے ہم نے تو نہ پڑھا نہ بھگتا اس کو. ہم نے اس طریقے کا
फैशिज्म भी, बहुत फैशिस्ट थे, हमारे तो ऊपर से गुजरी है, लेकिन हिस्ट्री का फैशिज्म जो आज है ये तो आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक दूसरी बात जिसको मैं तस्लीम करता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की कौम मजबूरी तौर पर ये तय कर चुकी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से काबिज देखना नहीं चाहते, और वो लड़ रहे हैं, जिलों में जाते हैं। एक पूरी जो तारीख लिखी जा रही है। देखिए, मैं अगर मुझे जो रिवायती जंग है, मुझे तो साथ खड़ा होना चाहिए था जमात इस्लामी के। मैं बाकी लोगों को भी, तमाम पार्टियों के, मैं मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ा होता। मैं ये मियाँ नवाज शरीफ वाली पुरानी मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होकर अपनी सलाहियतें लगा रहा होता। लेकिन इमरान खान पर जो इल्ज़ाम है वो एक तो साबित भी नहीं हो रहे, लेकिन वो इसके बावजूद अपने साथ पीछे एक लेगेसी इमरान खान की बन गई है। मैं तो डरता हूँ कि वो, उनको अपनी जानों की परवाह भी नहीं है। जो मैंडेट के लोग खड़े थे वो पीछे हटते ही नहीं है। यकीन मानिए, मैं सिर्फ कोई मुल्तान तक नहीं रहता, मैं पूरा वीडियो को देखता भी हूँ और एक एक चीज़ को तजिज़िया भी करता हूँ, लोगों से मिलता भी रोज़ाना हूँ। आज ही मैंने 2-3 हज़ार लोगों से मिला हूँगा। तो ये आंखों के सामने देख रहा हूँ एक नई किस्म की लेगेसी। आज तो आप कह रहे हैं इमरान खान ने वरासत इस तरीके से नहीं छोड़ी, लेकिन उसने वरासत की सियासत उस तरीके से नहीं की, लेकिन जो उसने इस वक्त एक पूरा एक मैटर फराहम कर दिया है कौम को, वो लेगेसी रहेगी। वो आवाज़ ताकतवर से ताकतवर बनती जाएगी। इमरान खान को अगर आप पुराने हिसाब से देखें, उसकी झोली में शायद कुछ ना पड़े, तो झोली वो फैलाता ही नहीं है। उसका क्या करेंगे? या तो झोली फैलाए और झोली खाली चली जाए, नहीं, वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो सिर्फ हाँ कर दे इमरान खान का। आप कहते हैं वो डील ये ले ले, वो कहते नहीं लूँगा। अब इसमें इसका हल तो और है नहीं, और उसकी आवाज़ में ताकत है। जेल के अंदर से, कुएं से आवाज़ आती है, पूरी कौम सुनती है। ये चाहे यूसुफ भी, उसमें से भी जो आवाज़ निकलती थी कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, और भाई पता नहीं क्या वो है, और भाई बहुत सारे, वो भाई नहीं अब,
اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کے مطابق ان کے اندر انقلابی روح پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ اس نے سکھا دیا ہے کہ آپ جا کے حملے کریں، آپ جا کے اندر گھس جائیں کور کمانڈرز کے، وہ سکھا رہے۔ اور بھائی وہ نہیں سکھا رہا، وہ ماحول پیدا ہو چکا ہے اور آپ پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری جو افواج پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، لیکن ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی ہمت دے، چاروں طرف سے ان کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور ہمارے جو کمانڈر ان چیف ہیں دوسرے ہیں، وہ اس کا کوئی تدارک بھی نہیں کر رہے، کیونکہ 2.5 لاکھ دشمنوں سے بھی ہوتا ہے یا ہمسایوں سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارا بڑا جس کو ہم دشمن روایتی کہتے رہتے ہیں، وہ تو ابھی ٹانگ اڑا ہی نہیں رہا، وہ انڈائریکٹ طریقے سے بالکل پیسہ خرچ کرتا ہوگا، راہ کے ذریعے، دوسرے لوگوں کے ذریعے، اور اس کے سے پیسہ لینے والے بھی بہت بڑھ جائیں گے اس ملک کے اندر۔ او خدا کا نام مانو، او خدا کا نام مانو۔ یہ بڑی مشکلوں سے یہ ملک حاصل کیا تھا قائد اعظم کا۔ قائد اعظم کا ملک تو آپ واپس نہیں لوٹا سکتے، آپ نے اس کا ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، آپ کی بندوقوں کی گولیوں سے۔ مشرقی پاکستان میں وہاں بنگلہ دیش نے جنم لیا ہے، اب کس کس کو اور جنم دو گے؟ کتنے باغی بچے اور پیدا کرو؟ وہ ہوں گے باغی، یہ سارے باغی نہیں ہیں۔ میں تو کتاب میں بھی لکھا کہ بھائی میں تو باغی نہیں ہوں، لیکن ساری قوم کہتی ہے کہ ہاں میں باغی ہوں۔ جو ہے جاوید ہاشمی نے کہا تھا میں باغی ہوں، بلکہ میں کتاب کو پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ باغی بنا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں باغی ہوں۔ کتنی قوم کے اب ان نوجوانوں کو بغاوت کا علم ان کے ہاتھوں پہ میں پکڑاؤ گے؟ یہ بغاوت کا علم پھر ان کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکو گے۔ تھینک یو۔